بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں نے اپنے متحدہ اور جرا لشکر کے ساتھ سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر بزاق کا رخ کیا تھا۔ کہتے ہیں بزاق ایک ندی کے قریب واقع تھا جسے نہر الذہب یعنی سونے کی ندی کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ جس وادی کے اندر تھی اس وادی کو بطنان کہتے تھے۔ یہ وادی خوشنمائی میں دنیا کے عجائب ترین مقامات میں شامل ہے۔ یہ ندی 2 فرسنگ لمبی چوڑی وسیع دلدل میں آ کر خشک ہو جاتی ہے اور صرف نمک چھوڑ جاتی ہے۔ اس دلدل کو یہاں والے الجبول کہتے ہیں، اور یہاں جو نمک جمع ہوتا تھا وہ ارض شام کے مختلف اضلاع کو استعمال کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مشہور مورخ یاقوت کے بیان کے مطابق وادی بطنان، جس کے اندر بزا نام کا شہر تھا، اس کے بازو میں الباب نام کا ایک اور شہر تھا، اور اسے باب بزا بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ بزا اور الباب دونوں شہروں میں منڈیاں تھیں، اور وہ سوتی کپڑا جسے کربس کہتے تھے بڑی مقدار میں یہاں تیار ہوتا تھا۔ مصر اور دمشق کو فروخت کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں وادی بطنان جس کے اندر بزا شہر تھا، یہ سارا علاقہ حلب ہی کے تابع تھا۔ حلب شہر سے بزا کا فاصلہ 1 دن کی راہ پر واقع تھا۔ یہاں آب رواں بہت سے چشمے اور ایک عمدہ منڈی تھی۔ دمشقی اس شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ بزا اور الباب الگ الگ 2 شہر وادی بطنان کے قریب واقع ہیں۔ اس کے برابر سے جو ندی گزرتی ہے وہ عین تاب کے مقام سے آتی ہے۔ مشہور مورخ ابوالفدا لکھتا ہے کہ بزا بڑا شہر ہے، اس کے قریب الباب چھوٹا ہے جس میں ایک منڈی ہے۔ اس کے علاوہ ان شہروں کے اندر حمام، جامع مسجد اور بہت سے فرحت بخش باغات موجود ہیں۔ ابوالفدا یہ بھی لکھتا ہے کہ بزا کے مقابلے میں الباب چھوٹا ہے، جس کے باہر حضرت عقیل بن ابی طالب کا مشہد اور قبر ہے۔ روم اور فرانس دونوں بادشاہوں کے لشکر اور ان کی پیش قدمی سے متعلق مورخین لکھتے ہیں یورپ میں جہاد مقدس یعنی کروسیڈ کا واعظ شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ قیصر روم اور شاہ فرانس بنفس نفیس اپنے انگنت جنگجو صلیبیوں کی معیت میں ہجری 534 اور سن 1140 میں ارض مشرق پر یلغار کر دی۔ سب سے پہلے ان کی زد میں مسلمانوں کا شہر بزا آیا۔ رومنوں اور فرانسیسیوں نے اس شہر کو فتح کر کے شہر کے سب مردوں کو تہ تیغ کر دیا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس کے بعد صلیبی لشکر بزا شہر سے باہر خیمہ زن ہوا تھا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت بزا شہر کے نواح میں پہنچے جس وقت رومنوں اور فرانسیسیوں نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا، اور یہاں کے لوگوں کا قتل عام کر کے وہ فارغ ہو چکے تھے۔ اس کا زین الدین اور عدنان بن ہاشم کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ زین الدین کے مخبر بھی بڑے چوکس تھے۔ دشمن کے محل وقوع کے متعلق وہ برابر زین الدین اور عدنان بن ہاشم کو آگاہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اطلاع دی کہ بزا شہر کے باہر رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر نے پڑاؤ کر لیا ہے اور بزا شہر کو انہوں نے فتح کر لیا ہے اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا ہے، تب ایک جگہ زین الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جب لشکر رک گیا تب زین الدین کچھ دیر تک انتہائی دکھ اور افسردگی کے عالم میں اپنے گھوڑے پر سوار گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس موقع پر عدنان بن ہاشم اور دوسرے چھوٹے سالار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ زین الدین نے عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن ہاشم میرے بھائی، ہم تاخیر سے پہنچے، کاش ہم رومنوں اور فرانسیسیوں کے بزا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے پہنچ کر بزا شہر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کرتے۔ میرے بھائی، رومنوں نے اگر شہر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے تو یہ ہمارے لیے ایسی خبر ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ میرے بھائی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے اتفاق کرو گے اور میرا ساتھ دو گے۔ اس موقع پر عدنان بن ہاشم نے احتجاجی انداز میں زین الدین کی طرف دیکھا، پھر بکرتی روحانسی سی آواز میں وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، امیر، خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ اپنا فیصلہ تو دیں۔ عدنان بن ہاشم نے اگر اس فیصلے پر دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے اپنی جان نہ قربان کر دی تو ناب ابن ہاشم نہیں۔ اس موقع پر تلخ سی مسکراہٹ زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ پھر عدنان بن ہاشم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس جگہ ہم نے لشکر کو روکا ہے
یہ بڑی مناسب جگہ ہے، کوہستانی سلسلہ ہے، یہاں ہمارے لشکری محفوظ رہیں گے۔ ان علاقوں کے ارد گرد اپنے مسلح جوان بھی پھیلا دیتے ہیں تاکہ جو بھی مشکوک شخص انہیں نظر آئے اس کا خاتمہ کر دیں، تاکہ کم از کم رومنوں اور فرانسیسیوں کو ہماری آمد کی خبر نہ ہو۔ عدنان بن ہاشم، میرے عزیز بھائی، یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک ظہر کا وقت ہو جائے گا، پہلے لشکریوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد لشکریوں کو کہتے ہیں کہ وہ آرام کر لیں، سستا لیں، اور آنے والی شب کو آدھی رات کے وقت ہم دشمن کو اپنا ہدف بنائیں گے، اس پر شب خون ماریں گے اور ان سے بزا شہر میں مرنے والے اپنے بہن بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے۔ عدنان بن ہاشم، کچھ مخبروں کو چوکس کر دو کہ وہ رات کے وقت دشمن کے پڑاؤ تک ہماری رہنمائی کریں گے۔ عدنان بن ہاشم اور دوسرے چھوٹے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا۔ زین الدین کے حکم پر لشکریوں کے لیے کھانا تیار کیا جانے لگا۔ کچھ مسلح جوانوں کو اس پڑاؤ کے اطراف میں پھیلا دیا گیا تھا اور حکم دے دیا گیا تھا کہ جو بھی مشکوک شخص نظر آئے اس کا کام تمام کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے اور ظہر کی نماز کے بعد لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ رات باغی جا رہی تھی، چاروں طرف دستور زبان بندی، نیم اندھیرے راستوں اور اندھے بے کل نفس کی سی خاموشی طاری تھی۔ ایسے میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر کی طرف بڑھے۔ زین الدین نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا عدنان بن ہاشم کی کمانداری میں دیا تھا۔ رومنوں اور فرانسیسیوں کا لشکر شہر میں مسلمانوں کے خلاف تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور نیند اور مستی سے ہمکنار تھا، اس لیے کہ ایک تو انہیں بزا شہر فتح کرنے کی خوشی تھی، دوسرے انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی کوئی ایسی قوت نہیں جو ان کا سامنا کر سکے اور ان پر ضرب لگا سکے۔ ایسے میں سب سے پہلے زین الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس طرف نمودار ہوا جہاں رومنوں کا لشکر تھا۔ اس کے بعد بڑے چجے تلے انداز میں آگے بڑھنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ بزا شہر کے نواح میں گہری نیند سوئے ہوئے رومنوں پر دل میں آتشیں تڑپ لیے، حیات و موت کی کشمکش میں روح کی آخری چمک، فکر کی درخشندگی، عزم کی پائندگی چین لینے والے تل پلٹ کرتی آندھیوں، زندگی کی آخری رمق اور اجالوں کے تبسم تک محروم کر دینے والی وحشتوں کے شرر کی جنون خیزیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں زین الدین نے بے خبر سوئے انگنت رومنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح رومن لشکر کے اندر ایک چیخ و پکار اور ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں رومن لشکر کا ایک حصہ سنبھلا، اور جب وہ یہ چاہتا تھا کہ پشت کی جانب سے زین الدین پر حملہ آور ہو، تب عرب سالار عدنان بن ہاشم حرکت میں آیا۔ اس کے بعد وہ ان رومنوں پر زمین پر پھیلے غبار کے بھورے بادلوں میں موت کی حشر سامانیوں، جلسات تند انگاروں کے کیل اور ہزاروں کھولتی شورشیں کڑی کرتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح رومنوں کے لشکر کے جس حصے پر زین الدین حملہ آور ہوا تھا، اس حصے کو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زین الدین نے تہہ تیغ کر دیا تھا۔ رومنوں کے لشکر کا وہ حصہ جو زین الدین کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی ٹان رہا تھا، اس پر عدنان بن ہاشم نے حملہ آور ہو کر انہیں ٹھکانے لگا دیا تھا، اور اس قدر شب خون مارنے اور دشمنوں کا نقصان کرنے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم پلٹے اور اپنے لشکر کو سمیٹتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ساتھ ہی ان کے کچھ لشکری شور بھی کرتے جا رہے تھے کہ شب خون مارنے والے ان لشکریوں کا تعلق شیزر شہر کے جنگجوؤں سے ہے۔ رومنوں اور فرانسیسیوں کے بادشاہ نے جب دیکھا مسلمان ان کے لشکر پر کامیاب شب خون مارنے اور ان کے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بائیں جانب کے کوہستانی سلسلوں کی جانب بھاگے ہیں، تب انہوں نے فرانسیسی اور رومنوں پر مشتمل اپنے لشکر کا ایک حصہ ان کے تعاقب میں لگا دیا تھا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں اپنے شب خون کی تکمیل کے بعد بڑی تیزی سے پیچھے ہٹے تھے اور ایک ایسے کوہستانی سلسلے کی طرف بڑھے تھے جس کے ایک درے میں سے گزر کر دوسری سمت جانا پڑتا تھا۔ زین الدین کے جو مخبر اس موقع پر کام کر رہے تھے
انہوں نے زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں کو بتا دیا تھا کہ رومنوں اور فرانس کے بادشاہ کے کہنے پر فرانسیسی اور رومنوں کا ایک لشکر ان کے تعاقب میں لگا دیا گیا ہے۔ اس نئی خبر اور نئی صورتحال پر زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اطمینان بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ دونوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا۔ اس صلاح و مشورے کے بعد کوہستانی درے کی ایک طرف زین الدین اور دوسری طرف عدنان بن ہاشم دونوں نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگا دیے تھے۔ فرانسیسیوں اور رومنوں کا لشکر بڑی تیزی سے تعاقب کرتا ہوا جب اس درے میں داخل ہوا، تب سب سے پہلے زین الدین نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی اور وہ فرانسیسیوں اور رومنوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ فرانسیسیوں اور رومنوں نے سنبھل کر جب زین الدین کے خلاف جوابی کارروائی کرنا چاہی تو اس وقت تک زین الدین ان کے کافی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور پھر رومنوں اور فرانسیسیوں کی مزید بدقسمتی کے دوسری طرف سے عدنان بن ہاشم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ کچھ دیر تک اس درے اور کوہستانی سلسلوں کی ڈلانوں میں ہولناک معرکہ ہوتا رہا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے بڑی تنظیم اور بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے فرانسیسیوں اور رومنوں پر جان لیوا حملے کیے تھے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر فرانسیسیوں اور رومنوں کی حالت دکھ کے سایوں اور کرم خوردہ عہد ناموں سے بھی زیادہ المناک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتے ہوئے ایک طرح سے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح تعاقب کرنے والے فرانسیسیوں اور رومنوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر واپس بھاگنا نصیب ہوا۔ ان دروں کے اندر بھی زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے کہنے پر ان کے کچھ لشکری حملہ آور ہوتے ہوئے شور کرتے جا رہے تھے کہ ہمارا تعلق شیزر شہر سے ہے اور ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے، کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اپنی یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے فوراً وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے مسکن کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری طرف رومنوں اور فرانسیسیوں دونوں کے بادشاہ اس موقع پر اپنے کچھ بڑے سالاروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ حملہ آور مسلمانوں کے تعاقب میں انہوں نے جو لشکر بھیجا ہے وہ عنقریب شب خون مارنے والوں کا خاتمہ کر کے لوٹے گا اور ہمیں اچھی اور خوشکن خبریں سنائے گا۔ اس طرح یورپ کے وہ دونوں حکمران اپنے سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھے، انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ پڑاؤ کے اندر کچھ زخمی رومن اور فرانسیسی داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ کو یورپ کے ان حکمرانوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں دیکھتے ہوئے فرانس اور رومنوں کے شہنشاہ پریشان اور فکرمند ہو گئے تھے۔ پھر فرانس کے بادشاہ نے انہیں مخاطب کیا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور تمہیں زخمی کرنے والا کون ہے؟ اس پر ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم شب خون مارنے والوں کے تعاقب میں گئے تھے، وہ بڑے عیار نکلے، ان کا تعلق مسلمانوں کے شہر شیزر سے ہے، شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ان کے تعاقب میں ہیں، لہٰذا ایک کوہستانی سلسلے میں انہوں نے گھات لگائی تھی، اور جو ہی ایک درے سے گزر کر ہم نے پار کرنا چاہا، ان کے لشکر کے دو حصوں نے دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم لشکریوں کو اپنی جانیں بچا کر واپس اپنے پڑاؤ میں آنا نصیب ہوا۔ اس موقع پر فرانس کے بادشاہ نے اپنے قریب بیٹھے ایک سالار کو حکم دیا کہ وہ خود اٹھے اور آنے والے زخمیوں کی دیکھ بھال کرے۔ اس پر وہ سالار اٹھا اور جو زخمی خیمے میں داخل ہوئے تھے انہیں بھی ساتھ لے گیا، اور جو زخمی باہر تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کی دیکھ بھال اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرانے لگا تھا۔ خیمے میں کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ رومنوں کے حکمران کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے شہر بزا کو فتح کرنے کے بعد ہمارے لشکریوں کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے تھے۔ میں بڑا پر امید تھا کہ ایک شہر کو ہم نے فتح کر لیا ہے، اور اب جست و خیز کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دمشق، حلب اور موصل تک پھیلتے چلے جائیں گے، اور ان سرزمینوں میں مسلمانوں کے پاس جو بچے کچے علاقے رہ گئے ہیں ان پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن ان شب خون مارنے والوں نے ہمیں تعجب اور ایک طرح کی تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے پہلے شب خون میں ہمیں کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد جو لشکر ہم نے ان کے تعاقب میں بھجوایا اس کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور تیغ زنی کے ہنر میں بھی ماہر ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرانس کا بادشاہ جب دم لینے کے لیے رکا تب رومن حکمران غصے اور غضبناکی میں بول اٹھا، مسلمانوں کے وہ تیغ زن ہنرمند ہوں یا خام کار، ان کے پاس طاقت بڑی ہو یا چھوٹی، اب ہم انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ہم پر اس وقت شب خون مارا جب ہم اور ہمارے لشکری مسلمانوں کا شہر بزا فتح کرنے کے بعد بڑی آسودگی اور اطمینان کی حالت میں شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور ہمارے لشکری گہری نیند سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ گو چند دستوں کو جا کر پہرے دینے پر مقرر کیا تھا، لیکن حملہ آوروں نے پہلے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کر دیا، اور اس کے بعد لشکر کے دوسرے حصوں پر حملہ آور ہو کر انہوں نے اپنے شب خون کو کامیاب کیا، اور جو لشکری ہم نے ان کے تعاقب میں بھیجے ایک کارگر طریقے سے ان کا قتل عام کیا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو کارروائیوں میں معمولی درجے کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہم پر امڑتے بادلوں کی طرح چھا جائیں گے تو یہ ان کی سوچوں کا فریب اور دھوکہ ہے۔ اگر یہ ایسے ہی ہنرمند اور تیغ زنی میں لاجواب اور بے مثال ہوتے تو ماضی میں جو یورپی لشکر جنگ مقدس کی ابتدا کرتے ہوئے ان کی سرزمینوں پر حملہ آور ہوئے تھے تو یہ اپنے علاقوں پر قبضہ نہ کرنے دیتے۔ اب ان کے کافی بڑے بڑے شہر نصرانیوں کی عملداری میں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومنوں کا حکمران رکا، کچھ سوچا، پھر فرانس کے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حملہ آوروں کے شب خون کی کامیابی اور کوہستانی سلسلے کے درے میں تعاقب کرنے والے ہمارے لشکر کا خاتمہ کر کے مسلمانوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تعلق شیزر سے ہے اور ہم تم لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اب ہم نے ان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، اور اتنی طاقت، قوت اور ہنرمندی رکھتے ہیں کہ ان کا شہر شیزر بھی ان سے چھین کر اسے اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں۔ رومنوں کا حکمران رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے، مسلمانوں کے شہر شیزر کا رخ کریں گے، اور اس وقت تک اس کا محاصرہ جاری رکھیں گے جب تک وہ ہمارے ہاتھوں فتح نہیں ہو جاتا یا شہر کے اندر جو محافظ لشکر ہے وہ ہتھیار پھینک نہیں دیتا۔ پھر میں دیکھتا ہوں شیزر والے کس طرح اپنا دفاع کرتے ہیں اور ان میں کتنا دم خم ہے کہ کیسے اور کس طرح جنگ کا رخ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں نے حال ہی میں جو ہمارے 2 شہر چینے ہیں وہ تو ہم نے واپس لینے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم انتقام پر اترے ہوئے مسلمانوں کے دیگر وسیع علاقوں میں ترکتاز اور یلغار کرتے ہوئے ان پر قبضہ کرنے اور انہیں اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ فرانس کے بادشاہ کے علاوہ جس قدر سالار وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے رومنوں کے شہنشاہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ اس اتفاق کے رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے روز رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر نے مسلمانوں کے ویران ہو جانے والے شہر بزا کے نواح سے شیزر شہر کی طرف کوچ کیا تھا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مسکن میں داخل ہوئے تھے۔ مسکن کے لوگوں نے اپنے دونوں سالاروں اور لشکریوں کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ لشکر کا شاندار استقبال کرنے والوں میں فضل بن اسحاق، قاضی ابو سعید، دوسرے سالار اور مسکن کے سرکردہ لوگ تھے۔ ان میں بدر الدین بھی شامل تھا جو زین الدین کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ اس موقع پر زین الدین نے کچھ سوچا، پھر فضل بن اسحاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن اسحاق میرے بھائی، لشکریوں کو اپنے اپنے گھروں اور اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف جانے دو، انہیں اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ عدنان بن ہاشم بھی آرام کرے، اور مغرب کی نماز کے بعد تم دونوں قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر آ جاؤ۔ اس کے بعد دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنا آخری لایہ عمل طے کریں گے، اس لیے کہ دشمن اپنی پوری قوت اور سارے ساز و سامان کے ساتھ شیزر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی منجنیقیں بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان منجنیقوں کے ذریعے شیزر شہر کے قلعے اور اس کی فصیل کو پاش پاش کر کے اس پر قبضہ کر لیں، جبکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دشمن کی طاقت اور قوت کو پاش پاش کر کے انہیں یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سارے لشکریوں کو آرام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔
اسی روز مغرب کی نماز کے بعد زین الدین، احمد بن قاسم اور بدر الدین تینوں اپنے مکان سے نکل کر قاضی ابو سعید کے مکان کا رخ کرنا چاہتے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک سنتے ہی بدر الدین بھاگتا ہوا حویلی کے دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر کسی سے گفتگو کرتا رہا، پھر پلٹا اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک شخص آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے۔ فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کے علاوہ دوسرے سالار بھی قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلطان عماد الدین زنگی کی طرف سے بھی 3 قاصد آئے ہیں اور ان کو بھی وہیں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہ سب بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر زین الدین اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ 48 بول اٹھی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ بابا کے ہاں جاتی ہوں۔ ظاہر ہے آپ سب لوگ دیوان خانے میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ دیوان خانے اور اس سے ملحقہ کمرے کے بیچ میں جو درمیانی دروازہ ہے، میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ لوگوں کی گفتگو سن لوں گی۔ زین الدین مسکرایا اور 48 کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس پر 48 کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر سب اپنے مکان سے نکلے، قاضی ابو سعید کے ہاں داخل ہوئے۔ پہلے سلطان عماد الدین کے قاصدوں سے تعارف کروایا گیا، پھر زین الدین ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، تمہاری آمد سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر آج ہم مغرب کی نماز کے بعد جمع ہوں گے اور دشمن سے نمٹنے کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اچھا ہوا اس سے پہلے ہی تم سلطان کا کوئی پیغام لے کر آ گئے۔ اب بولو، کیا سلطان اس معاملے میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ زین الدین کے اس سوال پر آنے والے وہ مخبر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر زین الدین، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے مسکن کے قریب ہی ایک انتہائی مناسب جگہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سلطان نے دشمن کی آمد سے پہلے ہی اس کے خلاف گات لگا لی ہے اور آپ کے لیے جنگ کا ایک لائحہ عمل اور منصوبہ بنا کر بھیجا ہے، اور سلطان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دشمن کی طاقت اور قوت کے ہم پر خچے اڑا کر اسے بدترین شکست دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر زین الدین کے علاوہ عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق کے علاوہ وہاں بیٹھے لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر زین الدین پھر بول اٹھا، مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب تم لوگ یہ کہو کہ سلطان نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ اس پر وہ مخبر زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، امیر، 2 دن پہلے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن کسی کو انہوں نے اس کی اطلاع نہیں کی۔ جو منصوبہ بندی سلطان نے طے کی ہے اسی کے بارے میں پیغام دے کر ہمیں آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ سلطان چاہتے ہیں کہ جس قدر مسلح جوان آپ کے پاس ہیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ آپ لے کر آج رات کے پچھلے حصے میں اپنے مسکن سے نکل کر سلطان کا رخ کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ سلطان سے ملنے کے بعد سلطان کے کچھ چھوٹے سالار آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو وہ جگہ بتائیں گے جو سلطان نے آپ کے اور آپ کے لشکریوں کے لیے گات لگانے کے لیے مقرر کی ہے۔ فضل بن اسحاق کے لیے سلطان کا یہ پیغام ہے کہ آپ کے برج کے اطراف میں اور ارد گرد جو برج بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ان چٹانوں اور پتھروں کے پیچھے اور برجوں کے اندر مسکن کے کیا مرد کیا عورتیں بٹھا دیے جائیں۔ بوڑھے بھی اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کے پاس پتھروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں، اور وہ لوگ جو تیر اندازی کر سکتے ہیں ان کے پاس تیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ انہیں کمانیں مہیا کر دی جائیں تاکہ وہ لگاتار اور برابر آپ کے مسکن پر بڑھنے والوں کی طرف پتھر پھینکے تیر اندازی کریں، اور اس سارے کام کی نگرانی فضل بن اسحاق کریں گے۔